اور نومبر اور دسمبر جنوری فروری میں یہ سردی پیک کی ہوتی ہے. تو ڈیخان میں بھی سخت سرد موسم ہے یہاں پہ چونکہ فوگ بھی ہوتا ہے. جی جی جی. تو جو کنٹیجس کیپرائن پلیورونمونیا ہے, بلغمی کانسی, صحیح, پیپڑوں کی بیماری ہے, صحیح, یہ جانوروں میں جو اس کی ریشو ہے بہت زیادہ ہے, خاص کر بکریوں میں, اور دوسرے نمبر پہ جو ہماری بیڑیں ہیں. صحیح. تو اس بیماری میں سر جو اس کو کانسی, ایک قسم کی بلغمی کانسی ہوتی ہے, جی, کف ہوتا ہے جو اس ہمارے لوکل جو کچھ لوگ ہیں اسے ٹخی بولتے ہیں. صحیح, ٹخے جس کو پشتو میں کہتے ہیں, ہم عام زبان میں اس کو ٹخے کہتے ہیں. جی جی. تو ہمارے جو لوگ مطلب جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں بیڑ بکری رکھی ہے, صحیح, چونکہ بیماری اس طرح ہے کہ ہم ایک غریب ہمارے کسان ہیں بیڑ بکری کو اکٹھا رکھتے ہیں. صحیح. تو یہ بیماری دونوں قسم کے جو جانور ہے اس میں پھیل جاتی ہے اور بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بیماری متعدی بیماری ہے. یہ متعدی بیماری ہے. جی جی. تو یہ جو کنسیپٹ تھا جو کرونا کا, اس کی وجہ سے ان چیزوں کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی. صحیح. تو پہلے تو ہمارے جو فارمر حضرات ہیں, جی جی, یہ ایک بنیادی نقطہ سمجھے کہ ہمارے جانوروں میں یا انسانوں میں, صحیح, اگر گھر میں کوئی جانور ہے یا کوئی بچہ یا کوئی بھی فرد ہے فیملی کا, وہ بیمار ہو جائے, صحیح, تو اس کو تھوڑا چند دن احتیاط کرنا چاہیے, جانوروں کو علیحدہ رکھنا چاہیے. یعنی آپ کے کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو جانور بیمار ہو جائیں ہم ان کو جو تندرست جانور ہیں ان سے علیحدہ کر لیں. بالکل بالکل. جی جی. یہ ہماری اصطلاح میں جو میڈیکل یا ویٹنری کی اصطلاح میں اسے بولتے کوارنٹائن کر لیں, تو آئسولیٹ کریں. بالکل. ابھی دو باتیں ہیں, یا تو اگر جانور سخت بیمار ہے وہ اس علیحدہ جگہ پہ خود مر جائے گا, دوسرے جانور بچ جائیں گے. صحیح. دوسرا یہ کہ اگر وہ بیماری معمولی ہے لیکن فائدہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ اس کا علاج کریں گے, مطلب وہ بیماری پھیلے گی نہیں, دوسرے جانور آپ کے جو ہے ہیلدی, وہ محفوظ رہیں گے, وہ محفوظ رہیں گے. تو اس طرح ہمیں اس چیزوں میں یہ چھوٹا سا احتیاط ہے. اگر کسی گھر میں بھی انسان میں کسی کو زکام نزلہ آ جائے تو چند دنوں کے لیے جو برتن ہے, جو چیزیں ہیں, جی, وہ احتیاط کرے. اسلام نے بھی, مذہب نے بھی اور سائنس نے ہمیں احتیاط بتایا ہے, اور اس احتیاط کی وجہ سے ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس بیماری کے جو علامات کے متعلق ہمیں تھوڑا سا بتا دیں کہ ہمارے فارمر کو پتہ ہو کہ اس کی کیا علامات, جب وہ بیماری لگتی ہے بیڑ بکریوں میں تو ان کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ سر یہ جو بیماری ہے اس میں جو نزلہ, زکام ہے, جو کانسی ہے, بلغمی کانسی, صحیح, اور جانور کو جو بخار ہوتا ہے ٹیمپریچر, ٹھیک ہے, وہ 106 107 تک چلا جاتا ہے. صحیح. تو یہ کچھ نشانیاں جو فارمر ہے یا جو آپ کسی کو وزٹ کرواتے ہیں موقع پہ چل جاتی ہے, آپ ٹیمپریچر اس کا لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جانور مسلسل کھانستا ہے, اس کو ایک کھانسی ہوتی ہے اور نزلے کی کیفیت ہوتی ہے. جی. تو یہ اس کی مین نشانیاں ہے جسے ہم اس بیماری کو, اور سانس لینے میں اس کو جو ہے دشواری اور تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک. اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو پھیپھڑے ہے وہ متاثر ہے. صحیح. اور اس کو علاج کی ضرورت ہے. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب جب یہ بیماری لگ جائے تو مطلب فارمر سب سے پہلے احتیاط کیا کریں کہ اس کو دوسرے جانوروں سے علیحدہ کر لیں, اور اس کو علیحدگی کے بعد جو ہے نا پھر اس کے کلینکل سائنس مانیٹر کریں جو اس کے علامات ہیں, اور پھر اس کو کوئی ایسے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک فرسٹ ایڈ بھی ہوتی ہے نا, کہ فرض کریں وہ ڈاکٹر کے پاس ابھی نہیں پہنچا, ابھی اس نے وہاں پہ سیمپلز نہیں دیے, تو اس وقت جو ہے نا وہ ڈاکٹر وہ کیا ایسا کوئی فرسٹ جس کو ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں وہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بخار کی دوائی وہ دے سکتا ہے اس میں؟ اس سلسلے میں میرے تمام کسان بھائیوں سے جو ہمارے فارمر حضرات ہیں, جی, اس سے یہ درخواست ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں ہر بیماری کی ایک مکمل معلومات ہونی چاہیے. صحیح صحیح. تو پہلے تو جو سردی کے شروع ہونے سے پہلے اس کی ویکسین کرنی چاہیے. جی, ویکسین اس طرح ہے کہ اس پہ ہمارا بہت ہی کم خرچ آتا ہے, اور اس کی جو یعنی اس کی جو احتیاطی ویکسینیشن جو ہے, مطلب وہ بچاؤ کے جو ٹیکے جس کو بچاؤ کے جو ٹیکے احتیاطی تدابیر کے طور پہ. تو ویکسین کا یہ فائدہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے 2-3 جانوروں میں بیماری آ جائے تو باقی میں بہت جلدی پھیل جاتی ہے. صحیح. اگر آپ نے ساروں جانور کی ویکسین کی ہے, جی جی, تو آپ کے جانور اس بیماری کے آؤٹ بریک سے جسے ہم بولتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. تو سب سے تو پہلے یہ ہے کہ اگر ہم ویکسین کریں گے تو ہماری جانوروں میں بیماری کے آنے کا خطرہ بہت ہی کم ہو جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب اب جو چونکہ سردی شروع ہونے والی ہے تو کیا یہ جو بیماری ہے جس کو ہم سردیوں کی کھانسی یا متعدی کھانسی کہہ سکتے ہیں, جس کا اگر چونکہ فارمرز جو ہے نا اتنا مشکل جو نام ہے CCPP جو ہے نا وہ شاید نوٹ نہ کر سکیں, تو اس کے لیے کیا وہ اب کیا ویکسین کروا سکتے ہیں؟ ابھی ٹائم ہے.
سر اس طرح ہے نا، جس جانوروں کو بیماری نہیں لگی ہے تو اس کو تو آپ ویکسین ابھی بھی کر سکتے ہیں. اچھا تو یہ تک اگر یہ مئی یا جون میں کسی نے ویکسین کی تو بڑی اچھی بات ہے. صحیح. ویکسین کا کنسیپٹ یہ ہے کہ مطلب یہ بیماری کے آنے سے پہلے اگر ہم نے اس کی ویکسین لگائی ہے، اس کو حفاظتی ٹیکے لگا تو وہ انشاءاللہ اس دوائی نے، اس ویکسین نے کام کرنا ہے. جہاں تک اگر کوئی بیماری آ جائے تو اس سلسلے میں جو مختلف پھر اینٹی بایوٹک ہے، چونکہ اس کا مائکوپلازما یا بیکٹیریل آریجن جو اس طرح چیزیں ہیں، اس کے لیے ہم اینٹی بایوٹک دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹائلوسین ہے، اینروفلاکساسین ہے، جو مارکیٹ میں بہت ہی اچھی اینٹی بایوٹک ہے، اویلیبل ہے. تو اس کو ایک حساب سے یعنی اس کا علاج ہے اور ہم اگر احتیاط کریں اور ٹائم پہ اس کا جو علاج شروع کریں تو جانور جو ہے موت سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو تھی وہ اس کے متعلق، کھانسی کے متعلق. اور کون سی بیماریاں ہیں جو اس موسم میں کسانوں کو متاثر کر سکتی ہیں، ان کے جو جانور ہیں ان کو بیمار کر سکتی ہیں، اس کے متعلق بھی ہمیں تھوڑا سا آگاہ کر دیں. دوسرا سر، جو اصل میں جو وائرل ڈیزیز ہے، جیسے تھرو آؤٹ دی ایئر سیزن کے مطابق پورے سال یہ بیماری چلتی رہتی ہے، جو PPR ہے، تو یہ بھی مائکوپلازما کے ساتھ بھی کبھی اکٹھا، کیونکہ جب امیونٹی، جب اس کا جو قوت مدافعت ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، تو جو PPR ہے یہ بھی ایک قسم کی وائرل ڈیزیز ہے. اس کو ڈاکٹر صاحب اس میں کیا کہتے ہیں کہ ہم اگر اس کا کوئی دیسی نام ہمیں بتا دیں